أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے جس نے اہل ایمان کو، اہل توحید کو، اہل اسلام کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا۔ ان گنت، بے شمار، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا درود و سلام ہو محسن کائنات، سید کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہوں ان پاکیزہ ہستیوں پہ جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا، اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں ایک دوسرے کے مددگار بنے، ایک دوسرے کے اعوان بنے، ایک دوسرے کے انصار بنے، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین اعظام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ تعاون اور یہ معاملات کئی اعتبار سے ہیں۔ نمبر ایک، اگر کوئی دعوت دین کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرو۔ نمبر دو، اگر دین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہاری نصرت کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ نمبر تین، اگر مساجد تعمیر کرنی ہے، اس حوالے سے تمہیں ضرورت ہے تو اس کے ساتھ اس معاملے کے اندر تعاون کرو۔ نمبر چار، اگر کوئی دین پڑھ رہا ہے، دین کے نشر و اشاعت کا کام کر رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ نمبر پانچ، آفات میں، مصائب میں اور دیگر پریشانیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ بہت ساری صورتیں ہیں جن کے بارے میں اسلام نے ترغیب دی اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی حکم دیا کہ تم نیکی، تقوی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون بن جاؤ۔ یہ اس لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں، بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مساجد والے مانگتے بہت ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں، مدرسے والے مانگتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا جو کام ہے جو دین سے متعلق ہے، دین سے وابستہ ہے، لوگ اس کی اپیل کیوں کرتے ہیں، اس کے لیے چندہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو اس لیے ظاہر بات ہے کہ دینی جو معاملات ہیں، آپ اسی مسجد کو دیکھ لیجئے یا کوئی بھی مسجد آپ دیکھ لیجئے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ اس نظام کو چلا سکے۔ عام طور پر اس نظام کو چلانے کے لیے ایک مستقل انتظامی باڈی ہوتی ہے جو کئی افراد کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اور وہ مل جل کے کام چلاتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کے ساتھ، ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ وہ کام چلاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ ذوالجلال والاکرام کے مددگار بن جاؤ۔ مددگار بننے کا کیا مطلب ہے؟
اگر ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے، وہ ضرورت محسوس کرتا ہے اپنے ساتھ کسی کو کندھا لگانے کی، اس کے ساتھ کندھا لگا دو۔ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، وہ ضرورت محسوس کرتا ہے اس کے ساتھ قدم کے ساتھ ملانے کی، اس کے ساتھ قدم ملا دو۔ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اسے مالی ضرورت ہے، اس کے ساتھ تم ہاتھ بٹاؤ اور اس کی مالی امداد کرو تاکہ دین کے یہ کام چلتے رہیں، یہ رک نہ پائے۔ اور یاد رہے، اسلام کسی بھی معاشرے میں تب تک باقی رہتا ہے جب مسجد اور مدرسہ باقی رہتا ہے۔ جب مسجد اور مدرسہ باقی رہے گا تو اس معاشرے کے اندر اسلام بھی باقی رہے گا، علماء بھی باقی رہیں گے، دین کا کام بھی ہوتا رہے گا، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، یہ پاکیزہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3 ہے، مشہور واقعہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بیان کرتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی اتری تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے کر گئی۔ اور یہ ورقہ عیسائی تھے، عبرانی زبان بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی زبان کے اندر لکھا کرتے تھے۔ بڑھاپا تھا، آنکھوں سے نابینے مگر دل کے بینا تھے، دل کی روشنی موجود تھی، آنکھوں کے اندر روشنائی موجود نہیں تھی۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ کیا سنایا تو ورقہ بن نوفل نے اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کہنے لگا وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمَكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَذَّرًا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت باہمت ہوتا جب میں آپ کی مدد کر سکتا اور آپ کی بھرپور تائید کر سکتا۔ ظاہر بات ہے اب بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے بعد تو جوانی نہیں آنی، آنکھوں سے بھی نابینے ہیں، ظاہر بات ہے بینائی بھی واپس نہیں پلٹنی، لیکن ایک عزم تھا، دل کے اندر ایک ارادہ تھا، ایک نیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے وہ وقت ایسا ہوگا آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ کہاں مجھے نکال دیں گے جو الصادق الامین کہنے والے ہیں، میری ہی جان کے دشمن ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، یہ پیغام ہی ایسا ہے، یہ مشن ہی ایسا ہے، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، میں اسلام کی مدد کرتا، میں آپ کی مدد کرتا، جو شریعت آپ لے کر آئے ہیں میں اس کی مدد کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد یعنی چند دنوں یا ہفتوں یا مہینوں کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہوا، اسلام لانے کی نوبت نہ آ سکی۔ تو ورقہ بن نوفل جو ایک عیسائی عالم ہیں، انجیل کو لکھنے والے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کا یقین دلا رہے ہیں کہ میں آپ کا معاون اور مددگار بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کاش میرے پاس اتنی ہمت ہو۔ اور خود سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے تعاون کی اپیل کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد
14,456 نمبر پر یہ حدیث، یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے 2 بڑے بازاروں میں جایا کرتے، تشریف لے جایا کرتے۔ ایک کا نام عکاظ تھا، دوسرے کا نام مجنہ تھا، اور یہ دونوں وہ بازار ہوتے جہاں پہ تجارت بھی ہوتی، اور حج ختم کرنے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد وہاں پہ بیت بازی کا مقابلہ بھی ہوتا، شعر و اشعار کا مقابلہ ہوتا، قصیدے پڑھے جاتے، رجزیہ جو اشعار ہیں وہ پڑھے جاتے، اور اپنی خطابت کے جوہر دکھائے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر تشریف لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے، من یؤوینی، کون ہے جو مجھے پناہ دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری سہارے کو نہیں چھوڑا، باطنی سہارا اللہ ذوالجلال والاکرام کا موجود ہے، لیکن جو ظاہری سہارا ہے، ظاہری سبب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کی۔ کون ہے جو مجھے اپنے گھر میں رکھے؟ کون ہے جو مجھے اپنی قوم کی پناہ میں لے لے، مجھے اپنی قوم کا فرد بنا لے؟ من ینصرنی، کون ہے جو میری مدد کرے؟ کس کام کے لیے؟ حتی ابلغ رسالت ربی، میں اپنے رب کا پیغام، اپنے رب کے ارشادات جو قرآن و مجید کی شکل میں ہے، اس کے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لوگو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بازاروں کے اندر، عکاظ اور مجنہ کے اندر، یہ اعلان فرماتے ہیں، اور تیسری جگہ میدان منی میں، جہاں پہ حجاج کرام کا وقوف ہوتا ہے، 4-5 دن حج کے میدان منی کے اندر حجاج کرام موجود ہوتے ہیں۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کا سبق پڑھاتے، توحید کا درس دیتے۔ ان لوگوں نے کیا قبول کرنا تھا؟ یہ شرف دین کی خدمت کا عام لوگوں کو نہیں ملا کرتا۔ مکہ والے باسیوں کو کتنا مل گیا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر کسی کا انتخاب کیا تو 450 کلومیٹر دور کا جو علاقہ ہے، جس کو مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، اس کا پرانا نام یثرب ہے، وہاں سے ایک بندہ آیا، مسلمان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و مجید پڑھا، قرآن و مجید پڑھنے کے بعد اپنے گھر پلٹا، گھر والوں کو مسلمان کیا، دوسرا بندہ مسلمان ہوا، قرآن و مجید کو پڑھایا۔ یہ دعوت، یہ پیغام اور یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ تقریباً 70 افراد مسلمان ہوئے، مشاورت کی کہ ہمیں حج کے لیے مکہ میں جانا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تک آپ مکہ میں اس طرح بے قدر رہیں گے؟ کب تک آپ مکہ کے پہاڑوں کے اندر آپ اس طرح گھومتے رہیں گے؟ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خفیہ میٹنگ ہوئی میدان منی میں، ایک پہاڑی کے اوپر، رات کا وقت طے ہوا، 70 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حوالے سے آپ مدد چاہتے ہیں؟ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں تم میری بات کو مانو گے، ہر حالت میں مانو گے، سنو گے بھی، اور سننے کے بعد اطاعت بھی کرو گے، اور دوسری بات یہ ہے میرے اوپر خرچ کرو گے،
खुशहाली हो, तंग दस्ती हो, तुमने मेरे ऊपर जरूर खर्च करना है। ठीक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात फरमाया, तुमने नेकी का हुक्म देना है, बुराई से मना करना है। ठीक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथी बात फरमाया, अल्लाह के लिए सब कुछ करना है। अल्लाह के बारे में अगर कोई गाली भी दे, कभी दिल बर्दाश्ता नहीं होना। कोई मलामत भी करे, कोई तोए लानत भी करे, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, इन चीजों से कभी दिल छोटा नहीं करना। ठीक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पांचवी बात आपने इरशाद फरमाया, लोगों तुम मेरी उस तरह हिफाजत करोगे जिस तरह तुम अपने बच्चों की हिफाजत करते हो। तुम मेरी उस तरह हिफाजत करोगे जिस तरह तुम अपनी बीवियों की हिफाजत करते हो। तुम मेरी उस तरह हिफाजत करोगे जिस तरह अपने मालो मता की हिफाजत करते हो। हजरत सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी चीजें हमें मंसूर है। एक सहाबी जो अंसार मदीना से ताल्लुक रखने वाले हैं, इन 70 अफराद में से सबसे छोटी उम्र के हैं, उनका नाम है हजरत असअद बिन सुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे बढ़े, आगे बढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक थामा और कहने लगे, या अहला यसरब रुवैदा, ऐ यसरबियो अभी ठहर जाओ। तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने का मतलब यह है, कुफार के अरब के जितने कबाइल हैं, इन तमाम कबाइल से तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। और सिर्फ ताल्लुक ही खत्म नहीं होगा, याद रखो यही कबाइल तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। और उससे अगली बात, अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाते हो, तुम्हें जंगों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज ही सोच लो, आज ही गौर फिक्र कर लो, अगर कल तुमने बेयारो मददगार छोड़ना है तो आज ही ना लेकर जाओ। अंसार मदीना थे। कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये असद बिन सुरारा तो अब बातें कर रहे हैं, हम तमाम अवाकिब और अंजाम को सामने रख के आपको यहां से ले जाने के क्या मकासद है, क्या खतरात हैं और क्या मुश्किलात हैं, वो सारी हमारे सामने हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद हम पूरी तरह तैयार होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए हाजिर हो चुके हैं। ये है इस्लाम की मदद, ये है दीन की मदद। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ईमान वालो अल्लाह के मददगार बन जाओ। क्या मतलब है अल्लाह के मददगार बनने का? मतलब यह है कि अल्लाह की शरीयत के मददगार बन जाओ, मुसलमानों के मददगार बन जाओ, मसाजिद के मददगार बन जाओ, मदारिस के मददगार बन जाओ, दीन के मददगार बन जाओ, दीनी उलमा के, दीनी तलबा के मददगार बन जाओ। तभी ये दीन और ये सिलसिला इस तरह चलता ही रहेगा। सैयद कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीने में नहीं पहुंचे, मदीने के बैरूनी हिस्से पर मौजूद है। सही बुखारी के अंदर यह वाक़या मौजूद है, 428 नंबर पे हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तशरीफ लाए अवाली मदीना, जहां पे इस वक्त मस्जिद कुबा है, मस्जिद कुबा पे आपने 14 दिन क़याम फरमाया। 14 दिन ये आपके नन्हियाल हैं, आपका यहाँ पे नान का खानदान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ क़याम किया। आपकी ये ख्वाहिश थी कि मैं मदीने से यसरब से बाहर के बजाय अगर मैं यसरब के दरमियान के अंदर जाकर क़याम करूं, मदीने के बिल्कुल दरमियान के अंदर जाकर क़याम करूं तो यह ज्यादा मुनासिब रहेगा। आपने अपने नन्हियाल को बुलाया, नान के खानदान को बनाया, जो बनु नज्जार कबीले से ताल्लुक रखने वाले हैं। वो तलवारें लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिकबाल के लिए उमड़ आए।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اونٹنی کے پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہیں، اور آپ کے ارد گرد بنو نجار نے اپنی تلواروں کے ساتھ اور نیزوں کے ساتھ ایک دائرہ بنا رکھا ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں یہ دن ہماری سب سے بڑی خوشی کا دن تھا کہ جب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا۔ سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا، سب سے زیادہ یہ تابناک دن تھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سب سے پریشان کن دن وہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صدیق اکبر کو پیچھے بٹھایا۔ صحیح بخاری کے اندر دوسری جگہ پہ یہ صراحت موجود ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کا سفر شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیحدہ اونٹنی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی علیحدہ اونٹنی تھی، اور اسی طرح آپ مدینے میں پہنچے علیحدہ علیحدہ جانوروں پہ۔ ظاہر بات ہے تقریباً کوئی 400-450 کلومیٹر کا سفر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی فیصل آباد سے آپ سمجھ لیجئے صادقآباد جتنا سفر ہے۔ اس زمانے میں جب روڈ بھی نہیں تھے، پہاڑوں کا سفر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو پیچھے بٹھایا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت جاگزی ہو جائے، لوگوں کو علم ہو جائے امت کے اندر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہستی ہے، شخصیت ہے، اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنی النجار سامنونی بحائطکم ھذا، یہ جو حویلی ہے یا یہ جو زمین ہے، اس زمین کی مجھ سے قیمت مانگو، میں یہاں پہ مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مسجد بنائی۔ حضرات صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جو کھجوروں کے درخت تھے، وہ کھجوروں کے درخت ہم نے اکھاڑ کر مسجد کی جو قبلے والی دیوار ہے اس قبلے والی دیوار پہ وہ کھجور کے درخت لگائے، اور جو مسجد کی سائیڈ والی دونوں دیواریں تھی وہ ہم نے پتھروں سے دونوں دیواریں تعمیر کی۔ یہ مسجد قباء تعمیر ہو رہی ہے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد تعمیر کی، اور کیفیت یہ ہے صحابہ کرام بھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اور آپ ایک رجزیہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، خیر، خوشی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس زندگی کو ہمیش کی ہے، اس کو زوال نہیں ہے، اس کے اندر انقطاع نہیں ہے، اس کے اندر تعطل نہیں ہے، اس زندگی میں کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی گریز نہیں ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے، من مرضی کی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو عارضی زندگی ہے۔ اللہ ان انصار کو بھی بخش دے، اور جو میرے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینے میں پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کے بھی مغفرت فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی، وہ بھی اسی طرح حضرات صحابہ کرام کو ساتھ شامل کر کے تعمیر کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، حضرات صحابہ کرام کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے موسم میں خندقیں کھودا کرتے تھے۔ اسلام کا یہ مزاج ہے، یہ زکوٰۃ جو اسلام نے مقرر کی ہے، صدقہ اور خیرات جو مقرر کیا ہے، اور شریعت نے یہ جو دم یا کفارہ مقرر کیا ہے، یہ کس لیے مقرر کیا ہے؟ تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ ہے جس کو اشعری قبیلہ کہا جاتا ہے،
اور یہ قبیلہ بہت ہی اعلیٰ ترین قبیلہ ہے۔ قرآن و مجید جب یہ پڑھا کرتے محسوس یوں ہوتا کہ قرآن و مجید ابھی ابھی تازہ بتازہ نازل ہو رہا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا ان کے دیگر صحابہ کرام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے قرآن و مجید کی تلاوت کے لیے ان کے خیموں کے پاس سے گزرا کرتے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، اوتیتا مزمارا من مزامیر آل داود۔ اے ابو موسیٰ اشعری، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں وہ ساؤنڈ سسٹم دیا ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت داود علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور یہی اشعری قبیلہ، ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی، اور وہ خوبی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، صحیح بخاری 2486 نمبر پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرنے والے ہیں، ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعام عیالہم بالمدینہ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسویہ، کہ مجھے اشعری قبیلے سے اس لیے محبت ہے، مدینے کے اندر رہتے ہوئے اگر ان کے پاس، اس قبیلے کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو تو جن کے پاس کھانے کی چیز موجود ہوتی ہے یہ دسترخوان بچھاتے ہیں۔ دسترخوان بچھانے کے بعد جس کے پاس جو چیز موجود ہوتی ہے وہ لا کر دسترخوان پہ سجا دیتا ہے، اور جب یہ مدینے سے باہر ہوتے ہیں جہاد کے لیے، حج کے لیے یا کسی بھی سفر کے لیے، وہاں بھی ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے وہ لا کر دسترخوان پہ رکھ دیتا ہے، اور اس دسترخوان پہ ہر بندہ اتنا حق رکھتا ہے جتنا اس دسترخوان کو بھرنے والا ہے، اور جتنا یعنی اس دسترخوان پہ چیز لانے والا ہے، یعنی جو کوئی بھی چیز نہیں لے کر آیا اس کا بھی اتنا حق ہے جس نے پورے دسترخوان کو سجایا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ہمیں یہ بات سمجھائیے کہ جب بھی کوئی ایسی پریشانی ہو، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، ایسی شکل میں اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں، اہل ایمان کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر کوئی ایسا آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا دین کی نشر و اشاعت کا معاملہ ہے، آج کل جس طرح سوشل میڈیاز ہے، ظاہر بات ہے یہ خرچے کے بغیر نہیں چلتے، ویب سائٹس ہیں یا دیگر معاملات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی بنیادی ضرورت ہے، اس پر خرچ کرنا یہ اسلام کی منشا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو شریعت کے، اپنے دین کے اور اسلام کے مددگاروں کے اندر شامل فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہو، مسجد کی آگے جو معاملات ہیں
اس کا معاملہ ہو، اس کے اندر ایک دوسرے کے مددگار بنے۔ یہاں میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل کام مسجد بنانا ہے، مسجد چلانا نہیں ہے، حالانکہ اصل کام مسجد چلانا ہے، اصل کام مدرسہ بنانا نہیں ہے، اصل کام مدرسے کو چلانا ہے۔ مانتا ہوں مسجد کی تعمیر بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، مجھے تسلیم ہے کہ مدرسے کی تعمیر بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کے معاملات کو چلانا اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس کے معاملات کو آگے بڑھانا، اس کے انتاج کی اور اس کے آؤٹ پٹ کی فکر کرنا، یہ بنیادی کرنے والا کام ہے۔ ہم لوگ، آپ کی بات نہیں کر رہا، عمومی بات کر رہا ہوں، بلڈنگوں پہ بڑا بڑا پیسہ لگا دیتے ہیں، کوئی مسجد ہو، کوئی مدرسہ ہو، لیکن جب اس نظام کو چلانے کی باری آتی ہے، ہمارے پاس ایسے افراد ہی موجود نہیں ہوتے جو اس نظام کو چلا سکیں۔ نتیجہ صفر، آؤٹ پٹ زیرو۔ تو اس لیے بنیادی چیز آپ سمجھیے ضرورت کو، ٹھیک ہے آپ نے ایک اینٹ لگوا دی، ایک ٹائل لگوا دی، وہ لگی رہے گی، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جو آپ دین کی مدد کریں گے، مسجد یا مدرسے کے یا کوئی بھی ایسا کوئی ویلفیئر ادارہ ہے، آپ جو اس کی مدد کریں گے، اس کے معاملات کو چلائیں گے، یہی اصل کرنے والا کام ہے۔ یعنی مساجد کے بل ہے یا دیگر اس کے معاملات ہیں، یا مدارس کے بل ہے، دیگر اس کے معاملات ہیں، اور شریعت کی منشا بھی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کی، آپ نے لوگوں سے مدد مانگی، فرمایا کون ہے من یووینی، یووی آوا یووی ایوان کا مطلب ہوتا ہے جگہ دینا، مجھے گھر میں کون جگہ دیتا ہے، مجھے کون پناہ دیتا ہے، کون سا ایسا قبیلہ ہے جو مجھے اپنے قبیلے کا فرد بناتا ہے، تاکہ لوگ میری طرف نظر نہ اٹھا سکیں۔ مشرکین مکہ نے تو آپ کی قدر نہ کی نا، اہل یثرب نے، اہل مدینہ طیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور جب آپ نے مسجد قباء تعمیر کی، آپ نے خود کام کیا، جب مسجد نبوی تعمیر کی، آپ نے خود کام کیا، جب آپ نے خندقیں کھودی، آپ نے خود کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی جو لوگوں کے مددگار بنتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے مزاج کو سمجھیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر جمیع المسلمین۔